السلام علیکم ویورز، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ وشال ٹھاکر صاحب نے بھیجا ہے جو اس وقت مقیم ہے ویلنگٹن نیوزی لینڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا آبائی شہر چندی گڑھ بھارت ہے، مگر روزگار کے سلسلے میں ویلنگٹن نیوزی لینڈ میں مقیم ہوں۔ آپ کو عرصہ 12 سال سے پڑھ سن اور دیکھ رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ کبھی خصوصی طور پہ پاکستان آ کر آپ سے ملوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ یہ بھی بتائیے کہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ وشال ٹھاکر صاحب، بہت محبت، بہت مہربانی۔ جب کبھی آپ کے لیے ممکن ہو، وقت ہو، آپ پاکستان تشریف لائیں اور آپ میرے مہمان ہوں گے۔ مجھے شرف میزبانی آپ بخشیے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ یو کین کم اینڈ اسٹے ود می فار ایز لانگ ایز یو وانٹ، اور آپ اسے ریگریٹ نہیں کریں گے۔ یو ول انجوائے یور اسٹے ود می، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم لوگوں کی بد نصیبی، پہلے ہم لوگوں کی بات کر لیں، آپ کی میری۔ آپ نے حوالہ دیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، تو پہلے ہم وشال ٹھاکر اور حسن نثار کے درمیان کی دیوار گرا کے اس خطے کے دو افراد کے طور پہ آپ نے لکھا ہے کہ میں روزگار کے سلسلے میں نیوزی لینڈ میں مقیم ہوں۔ میں بھی ایک زمانے میں روزگار کے ہی سلسلے میں بیرون ملک تھا، اور مجھے اپنے ان دنوں سے سخت نفرت ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے یہ بات بہت افسوسناک ہونی چاہیے کہ اس کے شہریوں کو رزق کی تلاش میں دوسری زمینوں پہ جانا پڑے۔ بہت دکھ بھری بات ہے۔ یہ ہمارے حکمران بھی شاید بد دعائے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات۔ ہندوستان اور پاکستان میں بنیادی طور پہ مقابلہ غربت کا ہے، جہالت کا ہے، محرومیوں کا ہے۔ لیکن بہرحال اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ سوال آپ کا بیسیکلی تو صرف یہی بنتا ہے کہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کم سنا ہے، بہت ہی کم سنا ہے۔ ہمارے یہاں دورے پڑتے رہتے ہیں ادھر، کبھی وہ فلانا بین ہو گیا تو فلانا بین ہو گیا۔ بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چینل دیجیے، انڈین چینل پہلے کبھی بہت آتے تھے، مجھے نہیں پتا کدھر ہیں، کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میں نے جتنا بھی سنا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کر سکوں، لیکن جتنا بھی سنا ہے اس کے نتیجے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ ایک بائل آدمی ہے۔ وہ ایک انتہائی پڑھے لکھے، اپنے سبجیکٹ پہ انہیں کافی کمانڈ ہے۔ لیکن ہمارے جو اس طرح کے جو اسکالرس ہوتے ہیں وہ نارملی اسٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں۔ وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتے۔ تو ذاکر نائک صاحب کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، جو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جس طرح آج سے 50، 60، 70 سال پہلے کی گاڑی آج سوائے ایک اینٹیک کے کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح ہمارے دین میں ایک بات، بنیادی بات ہے کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ، اپنے عہد کے ساتھ، جس دور میں وہ زندہ ہو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے اجتہاد کا،
ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں کہتے ہیں شریعت، شریعہ فلوئنگ واٹر ہے، بہتا ہوا، مسلسل بہتا ہوا پانی، جس کے آپ کو سورس کا بھی پتا ہو کہ یہ کس چشمے سے آ رہا ہے، اس چشمے کا مالک کون ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سے کہتے ہیں شریعہ، بہتا ہوا، مسلسل بہتا ہوا پانی. یہی شریعہ اگر رک جائے، یہی پانی اگر رک جائے تو وہ کریہا میں بدل جاتا ہے. اس طرف میں نے اپنے جو مذہبی اسکالرز ہیں، میں نے ان میں سے شاید ہی کبھی کسی کو صحیح معنوں میں فوکس کرتے دیکھا ہو. سو دس از مائی اوپینین. میں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ان کا مجھے کہیں سے اگر مل سکتا وہ میں، بلکہ آپ نے متوجہ کیا ہے، میں کوشش کروں گا ان کے بارے میں مجھے میکسیمم معلومات مل سکیں. میں بہت سارے مذہبی اسکالرز کو پڑھ چکا ہوں، پڑھتا ہوں، اور اس بات کا مجھے قلق بھی ہے، دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے اس بات کا کہ ہمارے یہاں زیادہ فوکس ہوتا ہے سٹوری ٹیلنگ پہ اور ان باتوں پہ جو ہزاروں بار ہم بچپن سے سننا شروع کرتے ہیں، انہی کو تروڑ مروڑ کے آگے پیچھے کر کے وہ کیا جاتا ہے. اس وقت ضرورت کسی اور چیز کی ہے. ہمارے ایک اور اسکالر میرے نام سے بھی، حالانکہ یہ میرا اصلی نام نہیں ہے، پین نیم ہے جو مجھے چپک گیا ہے، تو مجھے بعض اوقات اہل تشیع مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سمجھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں وضاحت اس لیے ضروری کہ میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں علی شریعتی کو، ہمارے ایک ایرانین عالم. ان کا ایک جملہ سن لیں آپ دین اسلام کے بارے میں. آپ نے کہا نا اسلامی اسکالر، تو اسلام کے حوالے سے علی شریعتی صاحب نے کمال کا ایک جملہ لکھا ہے. اگر کوئی آدمی اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہو تو اس کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا. انہوں نے اسلام کے بارے میں لکھا تھا، میں نے ان کی کسی کتاب میں پڑھا، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس اینڈ ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. پھر رپیٹ کرتا ہوں، میں تو تنہائی میں سمجھے اس کا ورد کرنے والا آدمی ہوں، اور برس سے مجھے یہ ہانٹ کرتا ہے جملہ. چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، unchanging rules for the unchanging needs. آج جنگ آپ تلوار سے نہیں کرو گے، گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں، F-16 پہ بیٹھ کے کرو گے. بے پناہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے، جس کا دروازہ صدیوں سے بند ہے. اور میں نے تو ایک بار یہ بھی لکھا تھا کہ چوگاٹھوں سمیت یہ دروازہ اکھاڑ دینا چاہیے جو مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے. بہرحال اس سے زیادہ کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی آپ سے تو پھر بات کریں گے. تھینک یو وشال ٹھاکر صاحب.